خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آپ سب کو آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں اور ایک نئی صبح کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم کچھ سوالات اور کچھ خواب پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن چونکہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارا ریکارڈڈ ایپیسوڈ ہے اور آج ہم آپ کی کالز میسیجز تو نہیں لے رہے، لیکن آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سندھ اور بلوچستان سے آئے ہوئے عاشقان رسول، اور جانیں گے ہم کہ یہ کس طرح کے خواب لیے حاضر ہوئے ہیں اور کیا یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ بہت زبردست، دل چسپ اور شاندار ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ پروگرام کے لاسٹ تک، اور انشاءاللہ علم دین کا ایک خزانہ آپ سب کے بھی ہاتھ آنے والا ہے، تو آپ نے کہیں پر بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال جو آپ سے ریلیٹ کر رہا ہو، آپ کی کسی پریشانی کا حل اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہو، تو آپ نے پروگرام کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس پر آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی بیان کی جائیں گی، اور تھوڑا پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو ایک دلچسپ موضوع پر ایک سیگمنٹ بھی دکھائیں گے۔ وہ سیگمنٹ کیا ہوگا انشاءاللہ الکریم وہ بھی آپ کو دکھانا ہے، بتانا ہے، لیکن سب سے پہلے یہاں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اذا نسیتم شیئا، کہ جب کبھی تم کوئی چیز بھول جاؤ، فصلوا علیہ، فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تذکروہ انشاءاللہ، تو وہ بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنک سیدی۔ آمین۔ حضور آج ہمارے ساتھ آڈینس ہے اسپیشل، جو کہ سندھ اور بلوچستان سے یہ عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، اور خوابوں سے متعلق کچھ آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات ہیں ان کے، اگر اجازت ہو تو شروع کریں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پر بلوچستان سے، ان علاقوں سے، دور دراز سے جب آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسا جذبہ عطا کیا ہے کہ اس زمانے میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کا ذہن ہے، دین سے محبت ہے نا، جبھی تو آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ان کو کوئی کپڑے تو نہیں بانٹے جا رہے، کوئی مطلب گاڑیاں تو نہیں دی جا رہی، کیوں آئے ہیں؟ تو یہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دین کی محبت میں آئے ہیں، مسجد میں یہ 3 دن گزاریں گے، تو آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو بالکل سوالات کی طرف بڑھا جائے۔ جی جزاک اللہ۔ جی آپ میں سے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ خواب میں سرخ سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ سانپ پانی کے اندر ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ مسلسل ہم پہ حملہ کر رہا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، سانپ کا دیکھنا اچھی علامت نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ لڑنا، یعنی کہ لڑائی کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی سانپ دشمن کی، برے شخص کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا خواب دیکھیں تو اٹھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، کچھ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اچھا، سانپ کا ایسا معاملہ ہے کہ سانپ بکثرت لوگوں کو نظر آتا ہے، تو اس سے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے اندازہ کہ لوگ آپس میں بہت زیادہ دشمنیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، دشمن حاسد بھی ہو سکتا ہے، دشمن نقصان پہنچانے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جان کا بھی ہو سکتا ہے، عزت کے پیچھے پڑا ہوا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دشمنی کے زمرے میں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعائے عافیت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو یہ خواب دیکھے کہ وہ سانپ کے ساتھ لڑتا ہے، سانپ حملہ کرتا ہے، تو
تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کی کثرت کرے. مزید سوال. منیر شیخ اتاری ابچوکی بلوچستان کھاں حاضر تھیا आहियूं. सवाल अर्ज़ु इहो आहे की मां ख़्वाबु ॾिठो की मूंखे चंद माण्हू आहिनि उहे खणी पिया वञनि और मतिलबु कफ़न वग़ैरह जो तरकीब सॼी आहे और हिकिड़ी जॻह ते न्यूं आहिनि सभई, हाणे मूंखे दफ़न करण जी तयारी आहे और उनमें कुझु नॉन माण्हू बि आहिनि, कुझु अननोन माण्हू बि आहिनि और कुझु देरि खां बाद उहे मूंखे दफ़न पिया कनि. इन विच में मुंहिंजी अखि खुली वञे घबराहट खां. इन जी ताबीर अर्ज़ु करे इरशाद फरमायो. इन्होंने ये ख्वाब देखा कि कुछ लोग इनको लेकर जा रहे हैं, कफन भी पहनाया है, फिर तदफीन का मामला हो रहा है. कुछ लोगों को ये जानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानते. तो बेसिकली इन्होंने अपनी मौत, कफन दफन और ये सारे मामला देखे हैं. तो इसकी दो एतबार से ताबीरें हैं. एक तो आखिरत के मामलात पर तंबी होती है कि बंदा ये गौर करे कि कहीं किसी ऐसे काम में मुब्तला तो नहीं कि जो उसकी आखिरत के लिए दुरुस्त ना हो, तो बंदा उससे अपने आप को दूर रखे, बचने की कोशिश करे. दूसरा, आजमाइश की भी अलामत और दलील होती है. तो हो सकता है किसी आजमाइश का सामना करना पड़े. तो इस तरह का ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआए आफ़ियत करें और ये जहन में रहे कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो इस तरह का ख्वाब देखे तो अब उसकी मौत का वक्त ही करीब आ गया है और बस उसके कफन दफन का इंतज़ाम होना शुरू हो गया है. तो बाद वक़ात अल्लाह पाक बंदों को अपनी मौत दिखाकर उसको तंबीह भी करना मकसूद होता है कि ये बंदा आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो. तो माशाअल्लाह आप तो वैसे ही फैज़ान मदीना में तरबियत के लिए हाज़िर हुए हैं, दीनी माहौल से आप वाबस्ता हैं. मज़ीद कोशिश करें, मज़ीद जो नेक अमाल हैं उन्हें अपनाने की और अमली तौर पर करने की कोशिश फरमाएँ. अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए. मज़ीद सवाल. हुजूर, ख्वाब ये है कि किसी इस्लामी बहन ने या इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा कि वो फल खा रहे हैं. फल तो बहुत मीठा है लेकिन अंदर से बिल्कुल सुया है. इसकी क्या ताबीर होगी? अगर मीठा फल देखें और मौसम में देखें तो ये ताबीर के एतबार से अच्छा होता है. किसी नेमत मिलने की, किसी अच्छी ख़बर पहुँचने की ये दलील हुआ करता है. तो कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन अगर वो मीठा है, रसीला है, जैसा उसे होना चाहिए वैसा है, तो ये पॉजिटिव अलामत होती है. ख्वाब देखने वाले को अल्लाह पाक कोई खुशखबरी अता फ़रमाएगा, वो कोई अच्छी ख़बर सुनने की सादत हासिल करेगा. तो ऐसा ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें. याद रहे कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और उसका इनाम होता है और अल्लाह पाक शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए. मज़ीद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम नबी बशकर, बलूचिस्तान अबचुक्की से आया हूँ. मेरे को मुसलसल एक ख्वाब तंग कर रहा है. मैं अपने वालिद साहब के बारे से, वो ख्वाब में आ रहा है मेरे, कोई चीज़ दे के जा रहा है. वो कह रहा है कि ये चीज़ अपने अम्मी को दे दो, सब बांट के ये खा ले, और ये वो चीज़ क्या है अभी तक मालूम नहीं हो रहा है. ठीक है. कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? कि बलूचिस्तान से. हबचोकी बलूचिस्तान से. जी सर. माशाल्लाह, तशरीफ़ रखिए. हुजूर क्या फरमाएंगे इनके ख्वाब के बारे में? देखिए, परेशान होने की तो हाजत नहीं है. वालिद साहब ने कोई चीज़ दी है और उसे वालिदा को देने का, तकसीम करने का कहा है. सही. इसके अंदर तो कोई नेगेटिव ऐसी बात नहीं है. सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपने जहन पर इसको कोई बोझ तसव्वुर ना करें. अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ आफ़ियत करें. अपने वालिद साहब के लिए दुआ करते रहें, इसाले सवाब करते रहें. हो सकता है ऑलरेडी ये करते हों, अगर करते हैं तो उसमें इजाफ़ा कर दें कि जब दुनिया से कोई चला जाता है तो उसके लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है वो दुआ होती है और बेशक इसाले सवाब होता है. जी, मज़ीद और कौन सवाल करना चाहिए? जी, इरशाद फरमाइए. मोहम्मद असद अतारी लसबेला बलूचिस्तान. वेलकम, खुश आमदीद. मुझे सवाल इहो है कि ख्वाब कहिड़े टाइम ते ॾिसणु सही आहे, मतलब कि राति जे पहिरीं हिसे में या मतलब कि विचारे हिसे में या सुबह सादिक जे टाइम ते, और ख्वाब जेको कंहिंखे ॿुधाइणु सही आहे, मतलब कंहिंखे माण्हू ॿुधाइबो? दो सवाल हैं बेसिकली. जी. एक इन्होंने कहा कि ख्वाब कौन से वक्त देखना ज़्यादा सही है और दूसरा इन्होंने कहा कि किसको ख्वाब बताना चाहिए. हाँ जी, ऐसे. तो देखिए, ख्वाब सही तो किसी भी वक्त का हो सकता है. सही होने से मुराद सच्चा होना होता है कि किस टाइम पर ख्वाब देखा जाए तो वो सच्चा साबित होता है. तो ये तो किसी भी वक्त का हो सकता है. अलबत्ता किस वक्त के ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं और उनकी ताबीर ज़्यादा जल्द ज़ाहिर हो सकती है. ठीक है. इस एतबार से वक्त के फ़र्क से फ़र्क होता है. वो मैं डिटेल अर्ज़ कर देता हूँ.
کہ خواب اگر رات کے ابتدائی وقت میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر زیادہ دیر سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر صبح کا وقت اس کے قریب جو وقت ہے وہ جب ہو تو تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا جو صبح کا وقت ہے جسے عوام تہجد کا وقت کہتی ہے، جبکہ تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد اگر کوئی سو جائے اور پھر جیسے بیدار ہو تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے سارا وقت ہی تہجد کا وقت ہو سکتا ہے. لیکن عوام جسے تہجد کا وقت سمجھتی ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے. تو جو وہ حصہ ہے فجر سے پہلے کا اور صبح کا، تو یہ وقت بڑی برکت والا ہے، اور اس ٹائم پر دیکھے جانے والے خواب دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں. ان کا امپیکٹ زیادہ اچھا ہوگا، ان کی سچائی زیادہ ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ یہ وقت برکت والا ہے، اور خاص طور پر جو عبادت کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس وقت میں خاص عبادت کرتے ہیں، تہجد کے لیے بھی لوگ اٹھتے ہیں. پھر اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو رحمت لے کر خاص اس وقت میں نازل ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ دعا کا، رحمت نازل ہونے کا، رزق کی تقسیم کا، برکتوں کا ٹائم ہے، تو چونکہ وقت برکت والا ہے تو اس وقت میں دیکھے جانے والا خواب بھی برکت والا ہے. ماشاء اللہ. دوسرا جو ان کا سوال کا حصہ تھا کہ خواب کسے بتایا جائے، دیکھیے ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. برا خواب تو کسی کو نہ بتائیں. اچھا خواب بھی اس کو بتائیں کہ جو اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، یا پھر آپ کا بہت اچھا اور گہرا دوست ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ اس کی کوئی غلط تعویل نہیں کرے گا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھا تو جو صبح ملا سب سے پہلے اسی کو بتا دیا، یا جو بھی ہمارے قریب ہوتا ہے جسے ہم دوست کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اسی سے ہم اپنا خواب شیئر کر لیتے ہیں. اس میں ایک نقصان کا پہلو وہ یہ ہے، اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کو ایسا مقدر فرمایا ہے کہ جیسی اس کی تعبیر بیان کی جائے ویسا ظاہر ہو جاتا ہے. اب آپ نے ایم کسی کے سامنے خواب بیان کیا اور اس نے ایسے ہی اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی تو ہو سکتا ہے وہ غلط بات آپ کے حق میں ثابت ہو جائے. اللہ. تو اس لیے کبھی بھی عام آدمی کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا دل کا مضبوط ہونا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب خواب دیکھ لیا تو اب وہ رکیں کیسے؟ بالکل. وہ ہم اس کو راز رکھیں کیسے؟ بات ہمارے دماغ میں سمائے کیسے؟ اب بتانی تو ہے کسی کو. ہاں جی. تو اب وہ بتا کر جو ہے وہ بعض اوقات ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اچھا اب سوال یہ بھی ہے کہ بھئی نہ بتائیں تو برداشت بھی تو نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ ایسا ہی ہے. اچھا جس کو بتانا ہے، جسے تعبیر پوچھنی ہے وہ ملتا نہیں ہے، فون نہیں اٹھاتا، اس سے رابطہ نہیں ہے، کیا کرے؟ تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ اس خواب کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما. تو جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ پاک اسے خواب کے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں ایک کلیہ پتہ لگ گیا، ایک اصول پتہ لگ گیا، ایک قاعدہ قانون ہمیں معلوم ہو گیا. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ کر کے اللہ پر توکل کریں اور مطمئن ہو جائیں. اگر اس کی کوئی اچھی تعبیر ہوگی تو اچھا ظاہر ہو جائے، لیکن بری تعبیر سے ہم نے پناہ مانگ لی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو قلبی اطمینان اور سکون نصیب ہوگا. ہاں کبھی کسی ایسے سے ملاقات ہو گئی تو پھر وہ آپ اسے بتا بھی دیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. حضور کیا بتانا ہی ضروری ہے کیا؟ مطلب اگر کوئی نہیں بتائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لاکھوں لوگ خواب دیکھتے ہیں تو کہاں بتاتے ہیں؟ ہاں جی. کس سے پوچھتے ہیں؟ ہزاروں لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن کہاں پوچھا، کہاں دیکھا؟ اور نہ ہی یہ کوئی ہم پہ فرض واجب ہے کہ ہم اس کو جب تک بتائیں گے نہیں تو کوئی برائی ہے. تو کوئی برائی نہیں ہے، بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بس دعا کریں اور مطمئن رہیں. دعا کریں اللہ پاک اچھے خواب دکھائے. کبھی خواب میں مکہ دیکھیں، کبھی خواب میں مدینہ دیکھیں، سبحان کبھی اللہ. بغداد کی سیر کر رہے ہوں، کبھی نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی تلاوت کر رہے ہوں. تو ایسا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اللہ کریم ہمیں ان سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، یہ سعادتیں ہمارا نصیب فرمائے. اور اچھے خواب دیکھنے کے لیے آپ کو جہاں پر اپنی صحبت اچھی کرنی ہوگی، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو، گفتار کو، رہن سہن کو، گیدرنگ کو یہ بھی ناظرین اچھا کرنا پڑے گا. جب آپ اچھے لوگوں میں اٹھیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا سنیں گے
تو انشاءاللہ الکریم آپ کے جو خواب ہوں گے وہ بھی اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ. جب پاکیزہ سوچ کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے جو خواب ہوں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے. اللہ کریم ہمیں اچھوں کی صحبت میں رہنا نصیب فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مہکا پیارا دینی ماحول ہے اور اس میں آنے والوں کی کئیوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. تو اس سے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, انشاءاللہ آپ کے خواب بھی انشاءاللہ الکریم اچھے ہو جائیں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک سیگمنٹ کی جانب. اور آج کے اس پیکیج میں آپ کو کیا دکھانے جا رہے ہیں, کیا چیز ہے, کیا معلومات ہے, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ معبرین جو کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں, ان میں مشہور لوگ جو ہوئے ان میں بعض انبیاء کرام کا بالخصوص تذکرہ ملتا ہے, اور کتابوں میں حضرت سیدنا دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو معبرین میں ایک نمایاں مقام بیان کیا جاتا ہے. آج بھی علماء نے کتابوں میں بہت ساری ایسی تعبیریں ہیں کہ جو حضرت دانیال علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ریفرنس سے بیان کی ہیں. آپ جلیل القدر نبی ہوئے, اگرچہ قرآن میں آپ کا ذکر نہیں ملتا لیکن آثار میں احادیث کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے. آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے, اور بنی اسرائیل کی طرف آپ کو اللہ پاک نے نبی بنا کر مبعوث کیا. آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے. جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی اس رات نجومیوں نے بادشاہ وقت کو یہ بتایا کہ آج رات تمہاری سلطنت میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو تمہارے لیے آگے جا کر تباہی کا باعث ہوگا, یعنی کہ وہ اسلام کی توحید کی دعوت دے گا اور بادشاہ کی مخالفت کرے گا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ آج رات جو بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے. ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے اپنی تباہی کے خوف سے, مخالفت کے خوف سے نیک لوگوں کو, انبیاء کرام کو قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ پاک جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. بادشاہ نے جب آپ کی ولادت ہو گئی تو اٹھا کر شیروں کے غار کے اندر, جسے کچھار کہا جاتا ہے, پھینک دیا, اور اس نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ میں نے اس بچے کو اپنی طرف سے قتل کر دیا ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس غار کے اندر موجود شیر اور شیرنی بجائے آپ کو نقصان پہنچانے کے حفاظت کرنے لگے بلکہ آپ کے تلوے چاٹنے لگے. آپ کی والدہ ماجدہ گھبرائی ہوئی جب وہاں پر پہنچی, ماں تھی ظاہر ہے, پہنچی اور خیال تو کچھ اور تھا, لیکن یہ منظر دیکھا تو بڑی ہی تعجب کے اندر مبتلا ہوئی. اللہ پاک نے آپ کی پرورش کا اہتمام فرمایا اور بالآخر آپ جوانی تک پہنچے, اللہ کے نبی ہوئے, اور بنی اسرائیل کی ایک قوم کو آپ نے توحید و رسالت کی دعوت دی. اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا. اگر آپ مزید اسی طرح کے سیگمنٹس دیکھنا اور محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو وزٹ کرنا مت بھولیے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں. اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے, اور ہمارے پریویس پروگرامز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل پر ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ حاضرین میں سے ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ نمازوں کے دوران اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھولنے کی عادت زیادہ ہے, تو کافی ذہن میں یہ آتا ہے کہ میری رکعت کہاں پوری ہوتی ہے. یہ بھولنے کا یا کوئی بھی کام کسی بھی حساب سے جو بھولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے, تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دے. جی سوال کا تعلق جو ہے وہ خواب اور ہمارے موضوع سے تو نہیں ہے, چلیں سوال کیا ہے. جی تو دیکھیے بھولنا تو ایک نیچرل عمل ہے, ٹھیک ہے, بندہ بھول جاتا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے نماز میں
توجہ کو، فوکس کو ٹھیک رکھا جائے. ٹھیک ہے. کہ جب ہماری رکعتوں کی طرف اور نماز کی طرف توجہ رہے گی تو بھولنے کا امکان جو ہے وہ کافی کم رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ قیام میں جب ہاتھ باندھیں، جہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا اس کو دبا کے رکھیں. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وسوسے کم آئیں گے. ایک عمل ہے نماز کے دوران جب آپ ہاتھ باندھیں تو اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں، تو یہ وسوسے کم آئیں گے تو آپ کو رکعتیں بھولنے میں بھی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. میرا نام محمد طلحہ اتاری ہے، حیدرآباد سے 3 دن کے مدنی قافلے میں آئے. ماشاء اللہ، خوش آمدید. زید نے ایک خواب دیکھا کہ الحمدللہ پہاڑ ہیں، پہاڑ کے اوپر جیسے جا رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی الحمدللہ، اور ان کے ساتھ 4 خلفائے راشدین بھی تھے. تو الحمدللہ جب زید نے خواب دیکھا تو ان کی طرف وہ جا رہے تھے، تو جب وہ ان کے پاس جا رہے تھے تو ان کا پیر جو ہے سلپ ہوا، وہ گرنے لگے، لیکن انہوں نے پھر ہمت کی، پھر وہ آگے جانے لگے، تو پھر وہ دوبارہ سلپ ہوئے، پھر انہوں نے تیسری بار دوبارہ ہمت کی تو وہ الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، ان سے گفتگو بھی ہوئی الحمدللہ، اور 4 خلفائے راشدین بھی ساتھ تھے، ان سے بھی الحمدللہ، ان کی بھی الحمدللہ زیارت ہوئی. تو اس بارے میں جو ہے خواب کی تعبیر عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاک. تشریف رکھیے. حضور کیا فرمائیں گے سائل کے سوال؟ ماشاءاللہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی ہستیوں کی زیارت کی ہے. ان میں سے کسی ایک کی بھی زیارت ہو جاتی تو کیا ہی بات تھی، یہ تو پورا ایک گلدستہ ہے. دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا. شیطان بہت سوں کی شکل میں آ سکتا ہے، ماں باپ کی شکل میں آ سکتا ہے، دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ خصوصیات عطا کی ہیں کہ شیطان آپ کی شکل میں خواب میں بھی نہیں آ سکتا. تو جس نے آقا کو دیکھا اس نے آقا ہی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی بہت ساری تعبیریں ہیں. اگر کوئی پریشان حال دیکھے گا اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا. اگر کوئی جاہل شخص دیکھے گا تو اللہ پاک اسے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اگر کوئی کم عزت دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ عطا فرمائے گا. اگر کوئی صاحب منصب ہو سکتا ہے تو اسے منصب ملے گا. اپنی قوم کے سامنے اللہ پاک اس کا مقام اور رتبہ بلند فرمائے گا. تو بہت ساری اس کی پازیٹیو تعبیریں. اسی طرح خلفائے راشدین کی بھی زیارت کرنا باعث برکت ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم، ان سب حضرات جو ہیں ان کی زیارت بہت ساری برکتوں کا موجب ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ جن دنوں اس نے خواب دیکھا وہ کس طرح کے کاموں میں مصروف تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ہی اسپیسیفک عرض کیا جا سکتا ہے. البتہ علم کی علامت ہے، بادشاہت کی یعنی کہ منصب کی یہ دلیل ہے، اسی طرح انصاف کرنے کی علامت ہے، سخاوت کی علامت ہے. بہت ساری اس طرح کی پازیٹیو چیزیں ہیں کہ خواب میں ان ہستیوں کی زیارت کرنا پازیٹیو ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید اسے کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کرے تاکہ اللہ پاک کی رحمتوں میں سے مزید حصہ نصیب ہو. ماشاءاللہ. حضور جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو شکرانے کے طور پر اگر کوئی ایک خاص عمل آپ کہنا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاید جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے، ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کرے، تو بہت اچھی بات ہے. دینی ماحول سے وابستہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل کیا ہی بات ہے، ساری برکتیں ساری نعمتیں اس کے حصے میں آئیں گی. تو ہفتہ وار اجتماع جو ہمارا مغرب کے بعد بعض جگہوں پر عشاء کے بعد دنیا بھر میں ہوتا ہے تو وہاں پر شرکت کریں. انشاءاللہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو بہت ساری نعمتیں ہمارے حصے میں آئیں گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. اللہ کریم ان سعادتوں سے ہمیں بھی سرفراز کرے اور یہ زیارتیں ہمارا بھی نصیب ہوں. آمین. جی مزید آپ میں سے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بزرگ آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار ہب چوکی سے تعلقات. ماشاءاللہ، خوش آمدید. جی جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟
साईं सुवाल इहो आहे त आउं हब नदी जे अंदरि आहियां, मूंखे चो तरफ़ पाणी घेरो करियो आहे, लुड़ पाणी। ये ख्वाब में देखा आपने? जी जी है चलिए तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह इसकी ताबीर अर्ज करते हैं। जी। हुजूर हब चौकी से जी। तशरीफ लाए हैं और जो हब मैं डैम जी जी जो मैं समझा हूँ कि पानी में है, चारों तरफ पानी है और वो इनको बहा के लेके जा रहा है। तो हब डैम है कराची के करीब और एक बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़े इलाके को यहाँ से पानी पहुँचाया जाता है, सैराब किया जाता है। मीठे पानी का ये ज़ख़ीरा है जो कि कुदरती जो बारिश से भी और भी जगहों से इसके बहुत सारे ज़रिए हैं आने के। बहरहाल एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ये डैम है। तो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, नहरें भी हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए अगर कोई नुकसान की सूरत ना हो। लेकिन अगर पानी ऐसा है कि जिसमें बंदा यूं बहा कि वो डूबने की तरह है, एक तो है ना कि पानी के साथ बंदा तैरते हुए अपनी मर्जी से जा रहा है, तो वो तो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर इस तरह से पानी के अंदर है कि पानी उसे बहा के ले जा रहा है, तो ये अच्छी अलामत नहीं होती। मुराद के पूरा ना होने की दलील होती है, आजमाइश की ये सूरत होती है। तो जो इस तरह का ख्वाब देखे उसे चाहिए कि अल्लाह पाक के बारगाह में आफ़ियत की दुआ करे, अल्लाह पाक से मदद मांगे और अपनी मुश्किलात से बचने के लिए कोशिश भी करे। बहुत अच्छा होगा कि अल्लाह पाक की राह में सदका ज़रूर करे। देखिए, जब भी कोई बुरा ख्वाब देखें जिसमें आपको महसूस होता है कि इसमें कोई मेरे लिए आजमाइश है या कोई नुकसान है, तो बहुत एक बेहतरीन अमल ये होगा कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें, सदका करें, कि सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर कोई मुसीबत आने वाली होगी तो अल्लाह पाक की रहमत से वो दूर हो जाएगी। अल्लाह करीम खैरियत वाला मामला फरमाए। मजीद हुसैन अली अत्तारी हैदराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर, अगर किसी इस्लामी भाई ने ख्वाब में अपने वालिद साहब को बहालत कफन देखा, हालांकि उसके वालिद साहब जिंदा हैं, तो इसकी क्या ताबीर है? जिंदा को मरहूम देखना, फोत शुदा देखना, हुजूर क्या फरमाएंगे? ज़रूरी नहीं होता कि उनकी मौत का वक्त ही करीब हो। अमूमन लोग तशवीश का शिकार हो जाते हैं और ये नेचुरल फितरी अमल भी है। ज़ाहिर है किसी के मौत देखते हैं तो बंदे को तशवीश तो होती है, लेकिन अल्लाह की शान है कि बाज़ औक़ात मौत का देखना किसी मुश्किल से छुटकारे की भी अलामत होती है। और उलमा ने किताबों में लिखा है कि क़ैद से रिहाई की भी ये अलामत होती है। हो सकता है कि आपके वालिद साहब किसी आजमाइश में हों, किसी मुश्किल में हों और अल्लाह पाक उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर किसी ख्वाब का पॉजिटिव नतीजा निकलता हो, बनता हो, उलमा ने जिसको बयान भी किया हो, तो वही मुराद लेनी चाहिए। इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वालिद साहब के बारे में देखें, किसी दोस्त के बारे में देखें या किसी भी मुसलमान के बारे में देखें, मौत का अगर कोई ख्वाब देखा है तो उसको बयान ना करें। अब पता लगे कि वो मौत की ताबीर तो नहीं थी, लेकिन वो ज़िंदा ही बेचारा मरने के करीब हो गया कि तूने मेरी मौत की जो है वो मुझे खुशखबरी सुनाई है, तो वो परेशान हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि मौत हमें भी आकर कोई कहे कि मैंने देखा है, मैं 10 दिन से देख रहा हूँ कि आप मरे हुए हैं, कोई आकर हमें बोल दे तो एक लम्हे के लिए झटका तो लगेगा कि यार पता नहीं, अल्लाह खैर करे, इतनी कसरत से ख्वाब देख रहा है तो मेरा जाने का वक्त तो नहीं आ गया। तो एक तशवीश तो होना एक नेचुरल अमल है। तो किसी को भी बयान ना किया जाए तो खामखा उसको तशवीश होगी। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को भी और तमाम के वालिदैन जिनके भी ज़िंदा हैं, उनका साया उन पर सलामत रखे, आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ, ईमान के साथ, नेकियों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। आफ़ियत के साथ अल्लाह करीम खैर वाला मामला रखे। जी मज़ीद ख्वाब की ताबीर मालूम करनी थी कि कोई इस्लामी भाई है या कोई इस्लामी बहन है जिनको डरावने ख्वाब बहुत ही ज़्यादा आ रहे हों, तो इस हवाले से कोई इसका हाल बता दें। यानी कि डरावने ख्वाब उसको ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि कोई जिन्नात वगैरह के, या कहीं कहीं ऐसे भी मामलात होते हैं कि फ़िलहाल रिश्तेदार मर गए या फ़लाँ फौत हो गए या फ़लाँ फौत हो गए, यानी कि रात को उनको अक्सर नींद भी नहीं आती। ज़्यादातर उनको डरावने ख्वाब यानी कि बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो इस हवाले से कोई आप क्या चाहते हैं कि डरावने ख्वाब ना आए, डरावने ख्वाब ना आए? जी हाँ। चलिए तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह। हुज़ूर, नहीं चाहता कोई भी डरावने ख्वाब आए इन समेत, क्यों बचना चाहते हैं डरावने ख्वाबों से, क्यों? तो आप भी नहीं चाहते होंगे? नहीं, कभी कभी होना भी चाहिए, कोई डेंजरस कुछ इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, भाई आप अपने बारे में कह सकते हैं, लेकिन भाई आप लोग चाहते हैं क्या डरावने ख्वाब नजर आए?
سب نہیں چاہتے. چلو منصور بھائی چاہتے ہیں کبھی کبھی. بارہ ہاں آپ میں چاہیں تو نمائندگی کر رہا ہوں نا آپ چاہیں, لیکن پھر بھی ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کو بھی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ڈراؤنا خواب ظاہر ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے اور بندہ تشویش میں مبتلا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب اٹھتا ہے, جیسے انہوں نے بیان کیا کہ جس خاتون کو آتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی, واقعی یہ ایک ٹینشن ہو جاتی ہے. اچھا اس میں کسی کی ذہانت کا, کسی کی علمیت کا, کسی کے بھرم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. بعض فطری چیزیں ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی عام آدمی اتنا نہ گھبراتا ہو اور ایک کوئی بڑا آدمی ہے وہ گھبرا جاتا ہو. تو یہ ہر ایک کی اپنی فطرت ہوتی ہے, اپنا ایک ذہن ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈراؤنے مناظر نہ دیکھنا چاہیے, ڈراؤنی سٹوریاں نہ پڑھیں نہ سنیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, الٹی سیدھی چیزیں, مار دھاڑ کی خبریں, مار دھاڑ کی مناظر, جو شخص زیادہ دیکھتا ہے تو یہ زیادہ چانس ہے کہ اس کو یہ ڈراؤنے خواب زیادہ نظر آئیں. اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ان چیزوں میں نہیں ہے, پھر بھی اس کو ڈراؤنا خواب آ سکتا ہے. صحیح. تو دو باتیں ہیں. ایک تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو, بولیے کیا پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ وہ شخص پڑھ لے اور اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ عمل ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو, جس کو بھی برے خواب تنگ کرتے ہوں. دوسرا, وضو کر کے سوئیں. سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے اس کو, آیت الکرسی بھی پڑھ لیں. ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر پر, چہرے پر, جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل شیطان سے بھی حفاظت رہے گی اور برے انسان کے وسوسوں سے اور نقصان سے بھی بندہ بچا رہے گا. تو معوذتین ان کو کہا جاتا ہے. یہ 2 سورتیں بڑی فضیلت والی, برکت والی ہیں. پھر دائیں کروٹ سوئیں, زیادہ کھا کر نہ سوئیں, کھانا کھایا اور فوراً نہ سوئیں, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. پیٹ کے بل نہ سوئیں, الٹا نہ سوئیں. تو سنت کے مطابق سوئیں, درود پاک پڑھ کے سوئیں, سورتیں پڑھ کے سوئیں اور یا متکبرو کا وظیفہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک آپ برے اور ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اطمینان رکھیں, پریشان نہ ہوں, کوشش کریں کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھیں اور برے خواب کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. بعض اوقات ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی چیز ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو تھوڑا اگنور کریں, ٹھیک ہے ہو گیا, اللہ خیر فرمائے گا. تو تھوڑا یوں اپنا مزاج رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈراؤنے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. حضور اسی طرح بعض اوقات کوئی سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی ہوتی ہے زندگی میں, اور اس میں ایک مرتبہ تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی میرے ساتھ ابھی سچویشن ہوئی ہے نا, یہ پہلے کبھی بھی ہوئی ہے. اچھا, ایک یہ ہوتا ہے. اور دوسری سچویشن وہ ہے کہ کبھی ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ گھر سے نکلے, گھر کا دروازہ بند, یہ ایک خیال آ گیا کہ پتہ نہیں بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا, فلاں جگہ پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ جاگتی حالت کے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز سچویشن ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ کی, یہ کیا چیز ہے؟ کئی لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تو زیادہ احساس ہوا, ظاہر ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں. ہاں جی. ایسا لگتا ہے کہ بوسوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا, بوسوں کے ساتھ ہوتا ہوگا یا کئیوں کے ساتھ ہوتا ہو, جو بھی کہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 معاملات ہو سکتے ہیں. ایک تو بعض اوقات ہم نے کوئی پہلے خواب ہی دیکھا ہو. صحیح. اب خواب جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے محسوسات اس وقت یہی ہوتے ہیں کہ جیسے حقیقت میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ تو جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے میں پہاڑ پہ نہیں, بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں جی, میں چھت پہ نہیں چڑھا ہوا, میں تو اندر کنویں کے اندر اترا ہوا ہوں. تو وہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے, لیکن جس وقت بندہ خواب دیکھ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں بھی کبھی کوئی پرانا خواب دیکھا ہو, وہ ذہن کے اندر ہو, اب جب حقیقت میں وہی سچویشن آئی بندے کے سامنے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی, تو اب اس کو لگتا ہے کہ یار میں اس سچویشن سے گزرا ہوا ہوں. ہاں جی. دوسرا, کوئی سٹرونگ بندے کی سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ جاگتے ہوئے کوئی خیال تھا, جیسے ہم بیٹھے ہوئے بھی تو خیالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں نا, اور جاگتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں, ایک سٹیپ سوچا, پھر سیکنڈ سٹیپ سوچا, پھر یہاں پہنچے, پھر وہاں پہنچے, اور وہ اتنا اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں کہ وہ دماغ پر نقش ہو جاتی ہے. اور جب بندہ یوں اس سے باہر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے خواب سے باہر آیا ہے, حالانکہ وہ جاگ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پرانا کوئی خیال اتنا سٹرونگ ہو بندے کے ذہن میں, اور وہی چیز جب اس کے سامنے آئی تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے گزرا ہوں. تو بہت حد تک اس کا تعلق مجھے نفسیات کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ میں نے ایسی کوئی پڑھی نہیں ہے کہ
جس کو بیان کیا جا سکے اوتھینٹیکیشن کے ساتھ کہ بھئی یہ خاص اس کی وجہ ہے. ایک یوں سمجھیے کہ اپنی سوچ ہے یا اپنا خیال ہے، یہ دو وجوہات پاسبل ہیں جو انسان کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں. صحیح. جی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کے صحن کی طرف سے ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی ہے، اور جس وقت میں نے خواب دیکھا وہ دن کا وقت تھا. ندی بہہ رہی ہے اور اس ندی میں سے میں، میرے والد صاحب اور میرے چھوٹے بھائی ہم مچھلیاں پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اسی دوران ہمارے ہاتھ 2 مچھلیاں لگتی ہیں، ایک کا کلر لال اور ایک کا پنک کلر تھا. ٹھیک ہے. اور وہ مچھلیاں بڑی خوبصورت تھی. ان مچھلیوں کو اس سے پہلے کہ ہم پالتے یا گھر میں رکھتے یا پھر ان کو پکا کر کھاتے، میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا. اور اس خواب نے مجھے کافی پریشان بھی کیا ہے. برائے کرم اس کی تعبیر بیان فرما دیں. پریشانی کیوں ہوئی آپ کو؟ بس ایک ذہن کے اندر بیٹھ گیا ہے اور بار بار یہی چیزیں یاد آتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ خواب کتنا عرصہ پہلے دیکھا؟ اس کو تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے. 7 مہینے. خواب دیکھنے کے بعد اب تک میں نے اس کی تعبیر کسی سے پوچھی نہیں. ٹھیک ہے. خواب دیکھنے کے بعد حالات واقعات گھر کے بہتر ہوئے ہوں گے؟ کوئی مشکل تھی دور ہوئی ہوگی، کوئی جی تنگی تھی تو؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. کوئی بیٹی کی، بہن کی ولادت فیملی میں ہوئی اس خواب کے بعد؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، نہر کا ہونا اور صاف پانی کا ہونا، پانی صاف تھا اس نہر میں؟ پانی اس میں جس طرح کا نہروں میں ہوتا ہے، پانی دریا میں ہوتا ہے، وہی جو گدلا ہوتا ہے، لیکن اس کو گندا نہیں کہتے، وہ مٹی والا ہوتا ہے، وہی اس کا صحیح پانی ہوتا ہے. جو دریا کا پانی ایک خاص کلر کا ہوتا ہے. تو اگر گندا نہیں ہے نا کہ اس کے اندر کوئی گندگی ہے، اور وہ جو نیچرل ایک پانی ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے، تو یہ دیکھنا بہت پازیٹیو ہے. اور گھر سے اگر گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے اندر مچھلیاں دیکھی تو اللہ پاک مال میں، اسباب میں برکت عطا فرمائے گا. اور اگر کسی مشکل میں تھے تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا. تو بہت اچھا خواب ہے. تو اس کے اندر پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہ حاصل تو کی لیکن اس کو پالنا چاہتے تھے، نہیں ہو پایا. تو مچھلی کا دیکھنا بھی پازیٹیو ہوتا ہے، اور دریا کا، ندی کا پانی بہتا ہوا دیکھنا اور گھر کے صحن میں، تو یہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ اس کی برکت عطا فرمائے گا. جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ حالات میں کچھ پازیٹیو چینج بھی آیا، دیٹ مینس کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک مزید کرم فرمائے. اس کے کرم میں اور اس کے رحم میں کوئی روک تو ہے نہیں. جو ہوا وہ ہوا، اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر حسین اتاری، حب چوکی، بلوچستان. بھلی کری آیا. میں وہاں چاہ رہا ہوں کہ سبز رنگ وہاں بتا چاہ رہا میں چھونے ہمشی تعبیرہ بدے. چلے ترجمہ بھی بتا دیں اس کا. سبز رنگ ہے جی، اس کا تعبیر ارشاد فرما دیں. صرف سبز رنگ دیکھا. سبز رنگ. جناب یہ بلوچی میں انہوں نے سوال کیا تھا. مفہوم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر سبز کلر دیکھا ہے. تو سبز رنگ کا دیکھنا کیسا؟ سبز رنگ کی کیا بات ہے؟ گنبد خضرا سے اس کو نسبت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کلرز پسند تھے، کئی کلرز تھے، ان میں ایک سبز بھی ہے. اور جنت میں جو جنتیوں کا لباس ہوگا وہ بھی سبز ہوگا. تو یوں یہ سبز رنگ جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہوتا ہے. اور خواب میں سبز رنگ کا دیکھنا، اب سبز رنگ ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز پر ہوگا نا، سبزہ بھی ہو سکتا ہے. کسی چیز کو سبز کلر میں دیکھا ہے تو کوئی اگر گرینری دیکھتا ہے، سبزہ زار دیکھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے رحمت ملنے، نعمت ملنے اور دین میں بہتری کی یہ علامت ہے کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو دینی معاملات میں بہتری عطا فرمائے گا. تو ہو سکتا ہے چونکہ یہ فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ تربیت حاصل کریں، تو ظاہر ہے کہ دینی معاملات میں بہتری کی طرف ایک قدم ہے. بندہ جب دینی ماحول میں آتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کی جانب سے یہ آپ کے لیے پہلے سے خوشخبری ہو کہ آپ جائیں گے اور وہاں پر جا کر کوئی دینی علم حاصل کریں گے. تو دین کی خوبی کی یہ علامت و دلیل ہوتی ہے. اور اگر کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، تو اللہ پاک اس میں آسانی عطا فرمائے گا. تو جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ماشاءاللہ ان سے عرض کروں گا جو یہ ہمارے بلوچی بھائی ہیں کہ آپ یہاں پر حاضر ہوئے، تربیت آپ حاصل کر رہے ہیں،
تو یہاں سے جانے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، کوشش کریں جو یہاں پر سیکھا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس خواب کی اچھی تعبیر آپ کے حق میں مزید بھی ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ آپ نے سوالات اور ان کے جوابات جانے، خواب کیا تھے، کیا تعبیریں تھیں، دلچسپ یہ سیگمنٹ رہا اور آج کا ایپیسوڈ ہسٹوریکل بھی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس پروگرام کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، لیکن مدنی چینل کی نشریات ابھی جاری اور ساری ہیں۔ دیگر پروگرامز دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،